اور نریندر مودی کی حکومت نے جھوٹ بولا اس ملک کے دیش واسیوں سے. کہا کہ سیکشن 3(2)(c) ہم لائے ہیں. کیوں لائے ہیں؟ کہ ہمارے کھوجا بھائیوں نے مجھ سے آ کر کہا، ارے میرے بھائی کھوجا بھائیوں نے، میں کمیٹی کا ممبر تھا، ہمارے کھوجا بھائیوں نے اس ملک کے سب سے بڑے وکیل کو لندن سے لایا، جناب ہریش سالوے، کنگز کونسل کو لا کر انہیں کہا کہ اس قانون میں ہمارے بوری بھائیوں کو مت رکھو، بوری بھائیوں کو ہم کو نکالو اس قانون سے، کیونکہ ہمارے پاس دائل مطلق کا کانسیپٹ ہے. آپ نے ان کے کھندے پہ رکھ کے توپ چلا دی. مودی نے 2C کیوں لایا؟ کیونکہ اس ملک کا سب سے دولت مند آدمی نے بمبئی میں کھوجا برادری کے یتیم خانے کو خرید کر، غیر قانونی طور پر خرید کر، جو وقف کی جائیداد تھی 20 یا 22 کروڑ میں، وہاں پر انہوں نے اپنا عالی شان محل بنا لیا. تو آج مودی بولتے ہیں کہ بی جے پی وزیر، ہم نے کھوجاؤں کو ممبر بنایا. تم نے 2C اس لیے بنایا تاکہ وہ شخص جو یتیم خانے پر اپنا محل تعمیر کیا اس کو فائدہ ہو جائے. یہ اس کی حقیقت ہے اس قانون کی. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ قانون وقف کی جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. پورے رول میکنگ پاورز، اس قانون کے رول میکنگ پاورز حکومت ہند بنائے گی. تو کیا کرے گی ریاستی حکومت؟ اچار ڈال کے بیٹھے گی. قانون بنانے کا کام تو ریاستی حکومت کا، اس کے رولز بنانے کا کام آپ پورے وہ بھی اختیارات چھین لیے جو فیڈرلزم کے خلاف ہے. مودی بولتے ہیں کہ میں مسلم بہنوں کا، بیٹیوں کا بھائی ہوں. کہاں کے بھائی ہیں آپ؟ وفق الاولاد ہے. اگر کوئی نلگنڈے میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ میں اب زندگی کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں، میں اپنی پوری جائیداد کو وقف الاولاد کرتا ہوں، اس کا مالک اللہ ہوگا، اور اس جائیداد سے جو فائدہ ہوگا میری اولاد کو اس سے فائدہ ہوگا. تو مودی فضیلت الشیخ ہیں، حضرت مولانا ہیں. مانے پورے دنیا کے علماء ایک طرف، مودی کا علم ایک طرف. یقیناً حضرت ابلیس خوش ہو رہے ہوں گے تم کو دیکھ کر. کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ وقف الاولاد کر سکتے مگر بچوں کا حق نہیں مارنا. ارے تم ہوتے کون ہو؟ میری جائیداد ہے، میری جائیداد ہے، میں اللہ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں. تو کہاں بیٹی، کہاں بھائی، کہاں باپ، کہاں ماں؟ میں ان سب کے اوپر اپنے رب کو ماننے والا ہوں. میں نے کہا کہ رب کو مالک بناتا ہوں. تو مودی بول رہے نہیں، بیٹی کا حصہ نہیں مارنا. اچھا وہ جو بچی جب آپ چیف منسٹر تھے جس کا گینگ ریپ اس کے پڑوسیوں نے مل کر کیا تھا، اس بچی کا جس کا نام بلقیس بانو ہے، آپ کی حکومت نے، آپ کے ہوم منسٹر نے، اس دیش کے ہوم منسٹر نے اس بچی کی عصمت ریزی کرنے والوں کو، اس بچی کے سامنے اس کی 6 مہینے کی بچی کو جان سے مارنے والوں کو آپ نے چھوڑ دیا. سپریم کورٹ نے اس پر روک لگائی. کیا مودی اور بی جے پی کے لوگ بلقیس بانو کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے آپ. ارے یہ ہماری جائیداد ہے. آئین، ہمارے آئین میں آرٹیکل 300 کیا ہے جو ہم کو اختیار دیتا ہے ہم کس کو بھی دیں. ہمارے ہندو بھائی جانتے ہیں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی ہوگی تو وہ اپنی کسی بھی، اگر 2 اولاد ہے تو ایک کو پوری جائیداد دے سکتے، یا ان کو بھی نہیں دے کے محلے میں کسی کو دے سکتے ول پاور کے ذریعے. تو ول پاور آپ کے پاس، اور ہم اپنی جائیداد کو اللہ کو مالک نہیں بنا سکتے. یہ قانون مودی حکومت نے بنایا ہے تو وقف کو برباد کرنے کے لیے بنایا ہے.